اس کے بعد ہمارے جو ماتھے پہ ایک اسٹگما ہوتا ہے کہ ہم صرف ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھیک مانگ سکتے ہیں، سیکس ورک کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس اسٹگما کو اپنے ماتھے سے مٹایا کہ ہم اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں موقع ملے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری ارد گرد کے ماحول کی بھی ہر بندے کو فیل ہوتی ہیں کہ جب ہم میل پیدا ہوئے ہیں، جب ہم میں ایکٹیویٹی اپنی چوائسیز فیمیل والی ہیں تو ہمیں لوگ اتنا ٹون کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنی ہمیں تانے بازیاں دیتے ہیں کہ ہمیں فیل ہو جاتا ہے گھر والوں نے پیدا کر کے تپتے صحرا میں چھوڑ دیا، ایک جلتے ہوئے کوئلوں پہ چھوڑ دیا جس پہ ہم نے پوری زندگی چلنا ہے۔ جب میں نے اپنا ٹرانس کا کارڈ بنوانے کے لیے جب دیا تو انہوں نے پھر جب ریجیکٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر مجھے ایڈمیشن نہیں ملا کیونکہ ٹرانس کی کا کوئی کوٹا نہیں تھا، اس لیے مجھے گریجویشن میں بھی جو ہے نا وہ ایڈمیشن نہیں ملا۔ ہماری کمیونٹی خواجہ اسرار کمیونٹی کے بچے جو آج کل کی نسل میں ہیں، ٹین ایج چھوٹے بچے جو بھی ہیں، ان کے لیے لاہور میں آجی صاحب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہوا ہے، ایک درسگاہ بنائی ہوئی ہے جس میں چھوٹے بچے نہ صرف اپنی ایجوکیشن لے سکتے ہیں بلکہ اس میں ایڈمیشن کے بعد ان کے لیے بہت اچھے موقع ہیں، بہت اچھی اسکل سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایسے موقع اس درسگاہ میں رکھے گئے ہوئے ہیں کہ جو بچے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو سمجھا کے والدین کی پہلے کاؤنسلنگ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ نذیر اور آپ دیکھ رہی ہیں پیام سیر، وہ پیام سیر جہاں پہ ہم نے شروعات پیام سیر کی خواتین کی جدوجہد اور ان کی کہانیاں، ان کی سفر کی جو داستان ہے وہ آپ تک پہنچائی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک نیا سیگمنٹ لانچ کیا، کیونکہ آپ نے پیام سیر کے پہلے جو سیگمنٹ آئے جس میں ہم خواتین کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، اس کو آپ نے بہت زیادہ سپورٹ اور پیار کیا، تو ہم نے ایک نیا سیگمنٹ لانچ کیا جس کا نام ہے ہم قدم۔ وہاں پہ ہم نے ایسے مرد حضرات کو ہائی لائٹ کیا جو معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ہم قدم ہو کر چلتے ہیں، اور خواتین کے لیے ایسے ادارے پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ سیفلی کام کر سکیں۔ اب پیام سحر بہت ہی فخر کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیام سحر میں ہم تھرڈ جینڈر کو بھی انٹروڈیوس کریں۔ ہم نہیں بھولے ان کی قربانیوں کو، ان کی زندگی کی جدوجہد کو، کیونکہ یہ جو تھرڈ جینڈر ہیں یہ بھی پورے پاکستان میں اپنے آپ کو سرو کر رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر، اور بہت یہ ایک امپاورڈ سٹوری ہے۔ تو اگر ہم چکوال کی بات کریں تو چکوال میں موجود تحفظ مرکز جو کہ پولیس فورسز کے انڈر آتا ہے، وہاں پر یہ جو تھرڈ جینڈر سے بلانگ کرتی ہیں خاتون، جن کا نام ہے نیلم رانی صاحبہ، میڈم نیلم رانی صاحبہ جو ہیں یہاں پر وکٹم سپورٹ آفیسر چکوال کے بطور کام کرتی ہیں تحفظ مرکز میں۔ اور انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ یہ جو تھرڈ جینڈر ہے اس کو ایک بہت ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے ہمارے ملک میں، یہاں عدالتوں سے لے کر معاشرتی دروازوں تک ان کو ناانصافی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن نیلم رانی صاحبہ ان کے خلاف ڈٹی رہیں۔ نیلم رانی ایک بہت میں کہوں گی ہم سب کے لیے ایک سبق اور ایک انسپریشن ہے۔ تو آئیں ہم بات کرتے ہیں، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں نیلم رانی، اور بہت آنرڈ ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میرا نام ہے نیلم رانی، میں پولیس تحفظ مرکز چکوال میں ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر کام کر رہی ہوں۔ نیلم رانی صاحبہ، آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتی ہیں، اور آپ نے پولیس میں آنے کا کیسے سوچا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں سیالکوٹ سمڈیال سے بلانگ کرتی ہوں اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ سروائیو کرتے ہوئے سیالکوٹ سے سرگودا، سرگودا سے پنڈی، اور پنڈی سے جب چکوال آئی ہوں تو اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد مجھے یہ اپرچونٹی ملی تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں پنڈی میں بھی ونریبل کے لیے کام کرتی تھی، وہاں پہ میں HIV کے ایک پروگرام میں کام کرتی تھی اور وہاں پہ بھی ایکٹیو تقریباً میں نے 6 سال وہاں پہ اس پروگرام کے ساتھ کام کیا۔ تو اپنی کمیونٹی کے ساتھ تو تھی لیکن میرا مائنڈ تھا، اور شروع سے ہی ایکٹیو تھی، تو میرا مائنڈ تھا کہ کوئی ایسی مجھے ایکٹیویٹی ملے جس میں ایکٹیو بھی رہوں اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر کے بھی دکھاؤں، اور میرا ہمیشہ سے یہ خواب تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج میں جس پوسٹ پہ ہوں وہاں پہ ایکٹیو بھی ہوں اور اپنی کمیونٹی کے لیے سب کچھ وہ کر رہی ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا، اور وہ یہ ہماری کمیونٹی ڈیزرو بھی کرتی ہے اور میں دل سے پرسکون بھی ہوں۔
بالکل, मुझे ये बताइएगा कि आप जो है बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िसर काम कर रही हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में, तो इसके बारे में बताइएगा, अपने ओहदे के बारे में, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? सबसे पहले तो मैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के आगाज़ के बारे में बताऊँगी कि 2019 में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो पिंडी में ये इनिशिएटिव लिया गया था। एहसन यूनुस सर थे, तो उन्होंने सोचा था कि पिंडी में बहुत सारी हमारी कम्युनिटी है, उनके बहुत सारी मसाइल्स हैं, लेकिन उनके कोई जो मसाइल होते हैं वो रिपोर्ट नहीं होते। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया, जिसमें हमारी एक बहुत ही एक्टिव और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जिन्होंने ना सिर्फ़ ये क्या कहते हैं उसको साबित करके दिखाया। लहर मिर्ज़ा उनका नाम है, उनका नाम माशाअल्लाह बहुत नॉमिनेटेड है, और उन्होंने ये काम साबित करके अपना नाम मनवाया और साबित करके दिखाया है कि हमारी कम्युनिटी ना सिर्फ़ दूसरे मेल और फीमेल की तरह काम कर सकती है, बल्कि हमें अगर मौका दिया जाए तो हम हर वो काम कर सकती हैं जो एक मेल और फीमेल कर सकते हैं। ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ-साथ हम जनरल कम्युनिटी के लिए कि वो काम करते हैं जो हर एक मेल और फीमेल करता है। तो 2019 में जब ये इनिशिएटिव लिया गया, तो उसके बाद 2023 के स्टार्ट में जैसे कि हर दौर में एक मसीहा आया है, तो हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जब आईजी साहब आए, तो उन्होंने ना सिर्फ हमारे लिए सोचा, बल्कि हमारे लिए ये करके दिखाया। हमें ऑन किया और हमने भी ये साबित करके दिखाया। उसके बाद हमारे जो माथे पे एक स्टिग्मा होता है कि हम सिर्फ नाच सकते हैं, गा सकते हैं, इसके अलावा भीख माँग सकते हैं, सेक्स वर्क कर सकते हैं। हमने इस स्टिग्मा को अपने माथे से मिटाया कि हम और कुछ भी कर सकते हैं। हमें मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उस्मान साहब ने हमें ऑन किया, हमें इस ब्रिलिएंट एक्टिव डिपार्टमेंट के साथ हमें मुतारफ़ करवाया, और खुदा का शुक्र है हमने और साबित करके दिखाया। ना सिर्फ मैं बल्कि 36 अज़ला में मेरे जैसी बहुत सारी विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िसर जो हैं वो काम कर रही हैं। ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरी जनरल कम्युनिटी के लिए सब कुछ हम एक ही छत तले लेके हम कोशिश करते हैं कि हर किस्म की उनके जो भी मसाइल हैं, फ़िल फ़ोर ऑन ड्यूटी हों, ऑफ ड्यूटी हों, हम उनको हर टाइम हम हाज़िर हैं, हमारा डिपार्टमेंट हाज़िर हैं, हमारे ऑफ़िसर्स हाज़िर हैं। हम हर वक़्त उनकी जान की हिफ़ाज़त के लिए ज़ामन हैं। बिल्कुल, मैंने देखा भी कि आप किस तरह जो है वो अवाम के साथ डील भी कर रही हैं, जो कि बहुत एक इंस्पायरिंग और बहुत अच्छा लगा कि लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस जेंडर से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ पे बहुत ख़ास जेंडर है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत कम मुज़ाहिरा किया जाता है आम अवाम की तरफ से। तो आपने इसको कैसे डील किया इनिशियली? देखिए, बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सी ऐसी नेगेटिव सोचें हैं कि ये नहीं कर सकते, इनको नहीं होना चाहिए। जब इस डिपार्टमेंट ने हमें ऑन किया, तो बहुत सारी उँगलियाँ भी इस डिपार्टमेंट पे उठी हैं कि ये देखिए आपने किन चीज़ों को इस डिपार्टमेंट में लिए हैं। इतना एक्टिव और इतना नॉमिनेटेड ये डिपार्टमेंट है, तो आपने ख्वाजा असरार को ले लिया, लेकिन नहीं। गलत हैं वो लोग, गलत है उनकी सोच, गलत है वो मुआशरा जो ये कहता है कि ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने काम करके दिखाया है, और अपने डिपार्टमेंट के साथ हम इतने लॉयल हैं, और खुदा का शुक्र है मैं नहीं, हमारी बहुत सारी वीएसओज़ सब ऐसी इतनी एक्टिव हैं कि उन्होंने काम करके और ये साबित करके दिखाया कि हम सिर्फ़ नाचने, गाने और भीख माँगने के लिए नहीं, हम ज़माने के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए हर टाइम एक्टिव हैं। और ना सिर्फ़ हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, बल्कि जनरल कम्युनिटी को हम कोशिश करती हैं कि जितना भी हो सके जनरल कम्युनिटी के साथ अटैचमेंट करके हम उनके तमाम मसाइल को फ़िल फ़ोर और जल्दी हल करने की कोशिश करती हैं। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आप जनरल कम्युनिटी के साथ उनके मसाइल को हल करती हैं, तो जब लोग आपके पास मदद लेके आते हैं, तो क्या वो आपकी इस सिन्फ से आपको कुछ कहते हैं? मेरे पास वो अल्फ़ाज़ नहीं हैं कि वो आपको ज़ाहिर है एक्सेप्ट इस तरह से नहीं किया जाता, या आपकी जो आप हेल्प करती हैं जिस तरह से, वो आपकी हमदर्दी से जुड़ जाती देखिए, जब मैं भी इस डिपार्टमेंट में नहीं थी, तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे मसाइल थे। तो हम भी डरते थे कि हम डिपार्टमेंट में जाएँगे, हमें ये मसला होगा, वो होगा। लेकिन जब से इस डिपार्टमेंट में मैं आई हूँ, उसके बाद ना सिर्फ़ हमारी कम्युनिटी को एक बहुत सारी पॉज़िटिव वेज़ और बहुत सारी ऐसी वो पॉज़िटिव जो चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे वो मसाइल जो दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हमें मसाइल होते थे, हम उनको कोशिश करती थी, मैनेज कर लेती थी। तो अब जब से इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, ना सिर्फ़ हमारी कम्युनिटी बल्कि जनरल कम्युनिटी हमें देखती है, तो उनकी एक नेगेटिविटी उनके ज़हन में थी कि ये सिर्फ़ नाच सकते हैं, हमने सिर्फ़ उनको भीख माँगते देखता है। लेकिन जब मेरे पास वो आते हैं यहाँ पे अपने मसाइल लेके, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट केसेज़ हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आते हैं, तो जब उनको हम हल करते हैं, उनके साथ
بالकुल کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان ہر طرح سے ان مسائل کو سنتے ہیں، اور جب ان کے مسائل حل ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں، بلکہ ایک نیا امیج اپنے مائنڈ میں لے کے جاتے ہیں اور ایک نئی سوچ لے کے جاتے ہیں۔ ان کی جو ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو انہوں نے ایک سوچا ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے کبھی صرف بھیک مانگتے ہی دیکھا ہے، جب ان کو مجھے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو نہ صرف میرے سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، بلکہ آگے جا کے اپنی فیملی کو بتاتے ہیں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جو جنرل کمیونٹی میں ہیں، وہ ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک تحفظ مرکز بنا ہے، وہاں پہ نیلم رانی بیٹھی ہوئی ہے، ہم ان کے مسائل، انہوں نے ہمارے مسائل بڑے پرسکون طریقے سے سنے، اپنا سمجھ کے سنے، کیونکہ یہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ان کو یا بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم تھانوں میں جائیں گے، ایسی جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ یا تو ہماری سنی جائے گی تو شاید وہاں پہ ان پہ عمل نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں، فی الفور ہم ان کی بات بڑی پرسکون طریقے سے سنتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں ہم کو یہیں سے ان کے مسائل، جیسے بازو کا بہت ساری ایسی فیمیلز کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو وہ نومینیٹ نہیں چاہتے کہ میں ان کے سامنے جاؤں، ڈپارٹمنٹ میں جاؤں، تھانوں میں جاؤں کے پیچھے، ہم کوشش کرتے ہیں ان کے یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے جڑی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو مختلف ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مختلف این جی اوز کے جو ہے نا ایم او یوز ہوئے ہیں، بہت سے ہیلپ لیس لوگ جو ہوتے ہیں جن کی ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ این جی او کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کی وہیں یہیں پہ ہیلپ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پولیس سے جڑے ڈپارٹمنٹ سے، ایسے بہت سے ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہائڈ رکھ کے ان کی ایسی ہیلپ کریں کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو، بعض کو نہیں پتا ان کے مسائل، ہم یہاں پہ بیٹھے ہی حل کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ میں نے دیکھا کہ آپ کس طرح پبلک سے ڈیل کرتی ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا، میں یہ بات بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ چکوال کی عوام بھی، آپ نے جتنے لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے تو آپ نے ان کو بہت اچھا گائیڈ کیا، اور وہ بھی آپ سے بہت عزت احترام سے بات کر رہے تھے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے، اسپیشلی اگر ہم چکوال کی عوام کے بارے میں بات کریں، تو وہ آپ کو ایک جو تھرڈ جینڈر ہے، خواجہ سرا ہیں، وہ ایک بہت اچھے عہدے پر کام کری ہیں، تو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ماشاءاللہ میں نے ہمیشہ ہی لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے کام سے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی پازیٹیو ویز اور پازیٹیو چیزیں دکھا کے اور کام کر کے ان کو دکھایا، تو ان کی آہستہ آہستہ دیکھیں کوئی بھی چیز ایک دم سے چینج نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ جو لوگ دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، اور جب میں ان کے کام کرتی ہوں تو جب ان کی جو ذہنیت وہ چینج ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ ہماری سوچ کو کہ ہم کیا تھے، کیا سمجھتے تھے، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جب وہ پازیٹیو میں لے کے آتے ہیں تو تقریباً 50% جو لوگ ہیں جو ہم سے مل چکے ہیں یا جنہوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ان کی تھنکنگ چینج ہو گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ کچھ رہ گئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں۔ لوگوں کو اویئرنیس کی ضروری ہے، ہمارے لیے، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہم لوگوں کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اکثر جو ایسی ایکٹیویٹیز بھی رکھتی ہوں کہ جہاں پہ جنرل کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اس میں انوالو کرتی ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ جنرل کمیونٹی کے لیے کی بھی بہت سارا کام کرتی ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی تھنکنگ چینج ہوتی ہے، پازیٹیوٹی کی طرف آتی ہے، تو ایسے آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ ہمیں ایک نارمل پرسن کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ بالکل، آپ نارمل پرسن ہی ہیں، بلکہ نارمل پرسن سے بہت ایک خاص ہیں، اور جو ہے آپ سے بات کر کے بہت مجھے بہت ابھی جو آپ نے یہ ساری باتیں کی بہت انسپریشنل بھی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم اگر آپ کے بچپن میں جائیں تو بچپن میں آپ کو کب ایسا لگا کہ آپ جو ہے خود کو ایک الگ سمجھ رہی ہیں، یا آپ ایک تھرڈ جینڈر سے بلانگ؟ دیکھیں، ہم تو جیسے ہی تھوڑا سا اپنے آپ کو گروتھ فیل کرتے ہیں، جیسے 3 یا 4 سال سے بچہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک میل ہوگا، وہ سٹارٹ میں ہی میل ہیبٹس رکھتا ہوگا، میل چیزوں سے کھیلے گا، میل کپڑے پسند کرے گا، میل اس کی ایکٹیویٹی ہوں گی، میل اس کی چوائسیز ہوں گی، اسی طرح فیمیل کی بھی ویسے فیمیل کی طرف سے تمام جو چوائسیز ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم تھوڑا سا گروتھ کرتی ہیں، ہم 3 سے 4 سال جب بچہ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، 4 سے 5 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے، تو ہماری ہیبٹ سامنے ہمیں خود کو بھی فیل ہوتی ہیں، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری ارد گرد کے ماحول کی بھی ہر بندے کو فیل ہوتی ہیں کہ جب ہم میل پیدا ہوئے ہیں، جب ہم میں ایکٹیویٹی اپنی چوائسیز فیمیل والی ہیں، تو ہمیں لوگ اتنا ٹون کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنی ہمیں تانے بازیاں دیتے ہیں کہ ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، لوگ ہمیں ٹیون کر رہے ہیں، لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ میں میل پیدا ہوئی ہوں لوگوں کی نظر میں، لیکن میں میل ہوں نہیں۔
جب میری ایکٹیویٹی میری چوائسیز فیمیل والی ہوں گی، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، میری طرح کہ ہر بچہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن والدین، نہ صرف والدین، ارد گرد کے ماحول کے ریلیٹیو ہر بندہ اسے نیگیٹیوٹی، جیسے کہ ایک ناجائز بچہ پیدا ہو گیا. جب ایک جائز بچہ خدا کی رضا سے پیدا ہوا ہے تو اسے ناجائز نگاہ سے، نفرت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، والدین نے حق سے ہمیں جائز طریقے سے پیدا کیا، تو ہمارے جو حقوق و حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ جب بچہ اپنے والدین سے ہی ایک نیگیٹیوٹی دیکھے گا، اپنی رشتہ داروں سے ہی نیگیٹیوٹی ان کے ذہن میں ہوگی، تانے بازیاں ہوں گی، تو ماحول سے ہم شکایت کریں تو کیا کریں؟ جب ہم اسٹارٹ میں مدارس میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں، جب ہم ان چیزوں میں جاتے ہیں تو آہستہ 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 چیزیں جیسے جیسے ہم پروان چڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی ایسے بڑھتی جاتی ہے جیسے ہمیں گھر والوں نے پیدا کر کے تپتے صحرا میں چھوڑ دیا، ایک جلتے ہوئے کوئلوں پہ چھوڑ دیا جس پہ ہم نے پوری زندگی چلنا ہے. اپنی، نہ صرف اپنی حیثیت کو بلکہ اپنی ایک نیچرلٹی کو، نہ کہ ہم نے نیگیٹو کی طرف اپوزٹ چلنا ہے. ایک نیگیٹو ہوا ہے جس کے مترادف ہم نے چلنا ہے. ہمارے سامنے ریت سے بری ہوئی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں میں آ رہی ہیں، ہماری روح کو چلنی کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے چلنا ہے، ہم نے زندگی کو آگے بڑھانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں، ایک فرینڈ تھی جو تقریباً 14 سے 15 سال، جب وہ اس چیزوں کو برداشت نہ کر سکی تو اس نے خودکشی کر لی. لیکن خودکشی حل نہیں ہے. ہر انسان کامیاب وہی ہے جو نیگیٹیوٹی کو لے کے اسے پازیٹیوی میں بدلے. دیکھو، ہم نے آہستہ 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 ماحول کو چینج کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھانا ہے کہ نیچرل یہ ہے. تو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ نیگیٹو ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی رہے ہیں. ان کو ہم نے بدلنا ہے تو اپنی سوچ سے بدلنا ہے، اپنے کام سے بدلنا ہے، اپنے زبان سے بدلنا ہے، اپنے اخلاق سے بدلنا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں پازیٹیو تو آ جاتی ہیں، لیکن جو ہمارا بچپن ہوتا ہے، بچپن جو ایک بچے کا بچپن ہوتا ہے، وہی اس کی زندگی کے ایک نقوش اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کی روح میں گڑ دیے جاتے ہیں. وہ جو نقش ہیں وہ ہمیں پوری زندگی نہیں بھولتے. آج خدا کا شکر ہے میں اس مقام پہ ہوں، لیکن جب میں اپنے بچپن کے بارے میں سوچتی ہوں، میرے ساتھ جو نیگیٹیوٹی ہوئی وہ مجھے پوری زندگی نہیں بھولی. لیکن میں چاہتی ہوں میں اپنی جنرل کمیونٹی کو اور اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کو ایک میسج چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ نہ ہو. میں اینڈ پہ کوشش کروں گی کہ ایک میسج چھوڑوں. اس سے پہلے آپ نے اور کچھ پوچھنا تو وہ بھی پوچھ سکتے. اور میں نیلم صاحبہ آپ سے ضرور کچھ سوالات کہنا چاہوں گی، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ بچپن میں جو آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، تو کیا آپ کو گھر میں والدین یا اپنوں کی طرف سے آپ کو ایکسیپٹینس ملی، یا انہوں نے بھی آپ کو الگ سمجھا اور آپ کو پروٹیکٹ نہیں؟ دیکھیں، اگر مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوتا تو آج دیکھیں میں نے ایف اے کیا، ایف اے کے بعد میں نے گریجویشن میں نے ایڈمیشن لیا. اگر یہ میں نے ذاتی طور پہ اپنی ایجوکیشن لی، بچپن میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی گروؤں کے پاس آ کے پرائیویٹلی میں نے میٹرک کیا، اپنے بلبوتے پہ بھی میں نے ایف اے کیا. اس کے بعد مجھے میٹرک کے بعد مجھے ایڈمیشن جو ہے ریگولر نہیں ملا. اس کے بعد پھر میں نے ایف اے کیا. جب میں نے اپنا ٹرانس کا کارڈ بنوانے کے لیے جب دیا تو انہوں نے پھر جب ریجیکٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد پھر مجھے ایڈمیشن نہیں ملا کیونکہ ٹرانس کی کا کوئی کوٹا نہیں تھا، اس لیے مجھے گریجویشن میں بھی جو ہے نا وہ ایڈمیشن نہیں ملا. تو یہ سارا اب میں نے اپنے بلبوتے پہ جھیلتے ہوئے ہر چیز کو فیس کرتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ اپنی ایجوکیشن تو مسٹ ہے، ایجوکیشن لوں جیسے بھی ہوا. اگر میرے والدین مجھے ایکسیپٹ کر لیتے تو میں آج شاید، آج تو ماشاء اللہ بہت اچھی پوسٹ پہ ہوں، اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں. اللہ نے مجھے لوگوں کی ہیلپ کے لیے چنا. آج میں جس بھی مقام پہ ہوں خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہوں. لیکن یہ سب کچھ میری اپنی اسٹرگل کا ہے، یہ سب کچھ میں نے خود کیا. اگر میرے والدین تو سپورٹ کرتے مجھے، میرے کچھ امبیشنس تھے، میری کچھ ایک ذہن میں ایک چیز نقش تھا کہ میں جیسے بچہ ایک بڑا کوئی سوچتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں ایک وکیل بنوں گا یا میں پائلٹ بنوں گا. میرے بھی کچھ خواب تھے. اگر میرے والدین میرا ساتھ دیتے، میرے لیے نیگیٹو نہ سوچتے، تو شاید میرے وہ امبیشنس پورے ہو جاتے. آج میں اس نہیں کسی اور مقام پہ ہوتی. ایسے بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے ایسے خواجہ سرا جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے بھی پازیٹیو ویز ہوں، میرے والدین میرا ساتھ دیں، تو میں ایک، نہ کہ ایک میل اور فیمیل کی طرح، بلکہ میں ایک الگ سے ایک پہچان بناؤں، اور میری خواجہ سرا ایسی خواجہ سرا پہچان بنے. نہ صرف میں گھٹ گھٹ کے جیوں اور اس ماحول سے نکل کے اس ماحول میں یا اس نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے میں گھٹ گھٹ کے اور پھر اپنے امبیشنس کو پورے کروں. ہر بچہ میری طرح جو وہ ایسا نہیں ہوتا، اس سے سب کچھ ایسا نہیں ملتا جیسے میں نے پا لیا. ہر بچہ ایسا خوش نصیب نہیں ہوتا جیسے یہ
एक्टिव और ब्रिलियंट डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने मुझे ऑन कर लिया है। ऐसा हर बच्चा खुश नसीब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस नेगेटिविटी को फेस ही नहीं कर पाते। वो किसी गलत एक्टिविटी में चले जाते हैं, नशे पे लग जाते हैं या अपने आप को इस सिमत में ले जाते हैं कि वो कानून उनको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आखिर जीना है, इंसान है, उसने ज़िंदा भी तो रहना है, ज़िंदा रहने के लिए खाना-पीना भी है। इसलिए इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें सूट करती हैं, वो उसे ये नहीं देखता कि उसके लिए नेगेटिव है या पॉज़िटिव है। वो कोशिश करता है कि वो सिर्फ़ ज़िंदा रहे और ज़िंदा रहने के लिए जो वे उसको नज़र आएगा, वो करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स हाइलाइट किए और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि कुछ ऐसे बच्चे जो है जो जब उनको पता चलता है कि वो एक आम जेंडर से थोड़े से अलग हैं, तो वो जो गलत काम हो आपने कहा कि मंशियात की तरफ या जिस्म फरोशी की तरफ वो चले जाते हैं या नाच गाने की तरफ वो जो एक मंसूब किया जाता है, तो ये क्या माशरे की जो उन पर इतना दबाव होता है कि उनको बिल्कुल ही एक अलग समझा जाता है, उस डिप्रेशन में आके वो ये गलत काम करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या जो है वो मैसेज देना चाहेंगी? जो कि ऐसा खुद को समझते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अब आगे क्या करें? अब ऐसे हमारे जनरल कम्युनिटी के साथ-साथ हमारे जो हमारी कम्युनिटी ख्वाजा असरा कम्युनिटी के बच्चे जो आजकल की नस्ल में हैं, टीन एज छोटे बच्चे जो भी हैं, उनके लिए लाहौर में आजी साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है, एक दरसगाह बनाई हुई है, जिसमें छोटे बच्चे ना सिर्फ़ अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, बल्कि उसमें एडमिशन के बाद उनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत अच्छी स्किल सीखने के साथ-साथ उनके लिए ऐसे मौके उस दरसगाह में रखे गए हुए हैं कि जो बच्चे हम कोशिश ये करते हैं कि उस बच्चे को समझा के वालिदैन की पहले काउंसलिंग करें। अगर वालिदैन इस चीज़ पे आ जाते हैं कि उन बच्चों को उस दरसगाह में ले जाएँ, उस दरसगाह में उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, एजुकेशन के साथ-साथ उनको एक शेल्टर होम में एक बहुत अच्छी स्किल्स सिखाई जाती हैं। जो बच्चा वो चाहता है हमारी इस कम्युनिटी के साथ-साथ अपनी उन तमाम स्किल्स को सीखते हुए इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए भी वो तमाम काम कर सकता है। तो वो तमाम स्किल सीख सकता है, अच्छी एजुकेशन ले सकता है, एजुकेशन के साथ वो स्किल सीखते हुए कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, इसके अलावा पुलिस में भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनसे उस दरसगाह से निकल के वो एक बहुत अच्छी एक अपनी पहचान बना सकता है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप ऐसे वालिदैन के लिए क्या देना चाहेंगी जो बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते और इसकी वजह से बच्चे बहुत डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन वालिदैन के घर पैदा होते हैं उनको आप क्या पैगाम दें? अनफॉर्चुनेटली जो अल्लाह की रज़ा से जो हमारी कम्युनिटी ख्वाजा असराब के जो बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले तो मैं वालिदैन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा उन बच्चों का दूसरे बच्चों से ज़्यादा केयर करें, उन बच्चों को इतना यकीन दिलाएँ, उन बच्चों को कोशिश करें, इतना तहफ़्फ़ुज़ दें, इतना अपने साथ अटैच करें कि उनको किसी को हैरेस करने की ज़रूरत ही ना हो। उनमें इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो हर चीज़ को फ़ेस करने के लिए पहले से तैयार हों। उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन के साथ-साथ उनको उनकी सोच के मुताबिक एजुकेशन दें, उनको वो स्किल सिखाएँ। अगर देखें आजकल के दौर में बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो डॉक्टर निकल रहे हैं, आजकल के दौर के, वकील बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे पार्लर बनाए हुए हैं। तो खुदारा हमारी कम्युनिटी के बच्चों को भी ऐसी स्किल सिखाएँ, अच्छी एजुकेशन दें, उनसे नफ़रत ना करें। उनको अपना समझें और अपने बच्चे की तरह, दूसरे बच्चों की तरह उसे ट्रीट करें। अगर खुदा न ख़ास्ता अगर उसको वो ऑन नहीं कर सकते, उसे हकारत की नज़र से ना देखें, उसी गलत किसी एक्टिविटी में ना जाने दें, बल्कि अगर वो नहीं साथ साथ इनको मैनेज नहीं कर सकते, तो हमारी दरसगाह हाजी साहब की इस इनिशिएटिव को ऑन करें, उसके उस डिपार्टमेंट में उस बच्चे को भेजें, ताकि उसकी अच्छी एजुकेशन हो। एजुकेशन के साथ-साथ उसकी अच्छी स्किल वो सीखे और वो कोई होनहार और अच्छी स्किल सीख के किसी अच्छी जगह पे पहुँचे। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया आईजी साहब की तरफ से और मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था आपके ज़रिए और प्यामे शहर की ऑडियंस को भी मालूम होता है कि ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। तो मुझे ये बताया जाएगा कि अक्सर माशरे में कहा जाता है कि जो ख्वाजा सिरा होते हैं उनका जनाज़ा हमने कभी नहीं देखा। तो इसके बारे में आप क्या हमें बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, बल्कि हर वो मज़हब जो है जिनके घरों में ख्वाजा असरार पैदा होते हैं, उनको उनकी तदफ़ीन उसी तरह उस मज़हब के मुताबिक की जाती है। जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अगर कोई
گھرانہ اگر ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہوئے اگر ہماری میت کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، لیکن یہ شروع سے یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ اگر اسے دن میں دفنایا گیا تو وہاں کے لوگ پہلے سے شور کرتے تھے کہ اس میت کو ہماری قبر کے ساتھ نہ دفنایا جائے۔ تو تب پرانے وقتوں میں ایسا تھا کہ ان کو رات کو دفنایا جاتا تھا۔ تب سے ایک ریت چلی ہے کہ ہماری خواجہ کمیونٹی کو اگر ان کے گھر والے اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں، دیکھیں زندہ تو اسے پتہ نہیں ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر مرنے کے بعد کچھ لوگ ترس کھا لیتے ہیں، تقریباً 2 یا 3 یا 5% کہہ لیں 100 میں سے، اگر کوئی ایکسیپٹ کرتے ہوئے میت کو گھر لے جاتا ہے تو اسے چپ کر کے ایز اے میل اسے دفنا دیتا ہے، اس کا جنازہ تقریباً جس طرح مسلمانوں کا ہوتا ہے ویسے جنازہ کرا کے اسے چپ کر کے رات کو دفنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، دیکھیں ہر انسان کا مرنا برحق ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن جو ہمیں زندہ ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ مرنے کے بعد بھی اگر ایکسیپٹ نہیں کرنے تو پھر ہمارا اللہ تو وارث ہے نا، ہماری کمیونٹی چپ کر کے ہماری تدفین کرتی ہے، چپ کر کے ہمارا جنازہ کرواتے ہیں اور چپ کر کے ہمیں دفنا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں زندہ پوری زندگی ہمیں اگر حیثیت نہیں دی جاتی، ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، تو مرنے کے بعد تو کم سے کم خدا را ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب سے اگر ہم جڑے ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اسے اس کے مذہب کے مطابق اس کو دفنایا جائے، جو بھی اس کا مذہب ہے ویسے اس کی تدفین کی جائے۔ خدارا ان چیزوں کو سمجھیں، پازیٹیو کی طرف آئیں، انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کریں، پازیٹیو سوچیں، انسانیت کے ناطے ہمیں پازیٹیو لیں اور جتنا ہو سکے کوشش کریں لوگوں کو پازیٹیو کی طرف لے کے۔ آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ خواجہ سر ہیں تو ان کو اسی طرح اسی مذہب سے ریلیٹڈ اس کو اوپنلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور عام لوگوں کی طرح جنازہ ان کا بھی پڑھنا چاہیے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب لوگ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ دعا کرنی ہو تو خواجہ سرا کے پاس، لیکن اس کو نارملی اپنے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس لیول آف ہپوکریسی کے بارے میں آپ کیا کہنا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ جو دعا کرواتے ہیں ہم سے، چاہتے ہیں لیکن ایکسیپٹ کرنے کے ٹائم آتا ہے تو وہ نہیں کرتے، تو وہ ہپوکریٹ ہی ہوئے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہم جتنا مرضی لڑیں تھوڑی دیر کے بعد ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ، کیا جنرل کمیونٹی کے سب کے ساتھ تھوڑی دل کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑا سا ہرش ہوتے ہیں، تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ نے ہمارا دل ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم آٹومیٹکلی تھوڑی دیر بعد موم ہو جاتے ہیں، ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ویسے ہی پازیٹیو ہو جاتے ہیں، تو ہمارا دل صاف ہوتا ہے اور ہر ایک تو دکھی، اس کے علاوہ مظلوم، اس کے علاوہ صاف دل انسان کی اللہ قریب سے سنتا ہے۔ تو لوگ ہمیں اتنا نیگیٹو لینے کے باوجود لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نرم دل ہوتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے، لوگ ہم سے دعا بھی کرواتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرو تو وہ اس طرف نہیں آتے۔ آخر کیوں نہیں آتے؟ کیوں لوگوں کے دل اتنے سنگ دل ہوئے میں؟ کیوں لوگ اتنے نیگیٹو ہوئے میں؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ لوگ پازیٹیو کی طرف نہیں آتے؟ ہمیں انسان تو سمجھتے ہیں لیکن انسانوں جیسا درجہ نہیں دیا جاتا، ہمیشہ ہمیں نیگیٹو ہی سوچتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نیلم صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے اکثر سنا ہے، بلکہ ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے خواجہ سرا، تو وہ اس کو والدین ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اگر والدین ایکسیپٹ کر بھی لیں تو ہمارے اندر یہ ہے، ہم سب نے سنا ہے کہ جو وہ گروپ ہوتا ہے آپ کا یا آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے، وہ اس کو والدین سے الگ کر کے لے جاتی ہیں ہر حالت میں۔ تو کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر والدین سے ان کا بچہ الگ کر لیا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ والدین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، جب والدین ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ تو والدین، یہ غلط بات ہے کہ ہماری کمیونٹی اسے چھین کے لے کے جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب ایک بچے کو اپنے والدین کا، اپنے معاشرے کا، اپنے تمام سٹارٹ والی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ اپنی فیملی کا وہ ماحول نہیں ملے گا تو بچے نے خوش تو رہنا ہے، زندہ تو رہنا ہے۔ پھر جیسے ہی اسے ہماری کمیونٹی کا کوئی بندہ ٹچ کرتا ہے، جب اسے وہ ایک ایجوکیشن اپنی کمیونٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ، آپ کو آپ کی سوچ کے مطابق انوائرمنٹ ملے گا، تو وہ بچہ
آہستہ خود ہی ہماری کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ جب ہم اپنی جنرل کمیونٹی سے والدین اس کا معاشرہ اس کو اتنا تنگ اس کی زندگی کر دیتی ہے کہ اس کا جینا بھی محال ہو جاتا ہے، تو پھر اینڈ آف دا اینڈ وہ ہماری کمیونٹی کی طرف خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ ہماری خواجہ سرا کمیونٹی اس کو چھین کے لے کے جاتی ہے۔ یہ کسی نیگیٹو بندے کی افواہی یہ بہت زیادہ افواہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری کمیونٹی کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری کمیونٹی تو صرف دعا دینے کے لیے اور لوگوں کی اچھائیوں کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنا بچپن کو اور بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ایسے اسپیشلی جو خواجہ سرا بچے ہیں ان کے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر والدین ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو سب سے بہتر، اور تو اس کا کچھ نہیں ہے۔ جب والدین کے لیے یہ ہے کہ اسے خود ایکسیپٹ کریں، اسے محفلوں میں لے کے جائیں، اپنے گھر کے ایونٹس میں لے کے جائیں، اس بچے کو متعارف کروائیں، اس کا پازیٹیو جو ہے نا انٹروڈیوس کروائیں، اسے ہر اس جگہ پہ لے کے جائیں جیسے ایک نارمل بچے کو لے کے جاتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ ساتھ اس کا ماحول اسے ایکسیپٹ کرے گا تو اس کی زندگی میں وہ نئی راہیں کھل جائیں گی، اس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ سوچتا ہے کہ ایسے نہیں ہو رہی، وہ ہو جائیں گی۔ بہت ساری اس کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو کی طرف آئے گی، اس کا ایک کانفیڈینس بحال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو چاہتا ہے وہ بننا چاہتا ہے، اپنی جینڈر کے ساتھ وہ بنے گا، تو اس کی ماشاءاللہ زندگی ایک فیوچر بہت اچھا اور برائٹ ہوگا۔ بالکل، اور آپ نے بہت اچھے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کو آن کریں تاکہ ایسے جو ہوتے ہیں خواجہ سرا تھرڈ جینڈر جو بہت خاص جینڈر ہے، اس کو لوگ ان کا بھی بچپن جو ہے وہ ہمیشہ ہم دکھی کہانیاں سنتے ہیں کہ بچپن میں ایسا ہوا، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، تو وہ ہم اس سے نکل آئیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر نیلم رانی جو ہیں ان کو کوئی دعا کرنے کا موقع ملے کہ وہ آپ کی دعا قبول ہوگی، تو آپ ایسی کون سی دعا مانگیں؟ میں تو سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ اگر ہمیں اپنی رضا سے پیدا کرتا ہے تو اللہ ہماری جنرل کمیونٹی کے دل میں، ہمارے والدین کے دل میں، ایسے ہر اس ریسورسز پرسن کے دل میں ہمارے لیے رحم پیدا کرے۔ ان بندوں کے لیے ہر اس پرسن کے دل میں ایسی ایک پازیٹیو تھنک اس کی پیدا کر دے کہ ہمیں نہ صرف فیوچر میں ہمارے کام آئے، ہمارا بچپن سدھر جائے، ہمارا آنے والا وقت سدھر جائے، ہماری کمیونٹی کو نہ صرف زندہ رہنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو، تمام اس لائف کو بہتر بنانے کے لیے خدا را پازیٹیو ہو جائے، اور ہر بندہ وہ جو نیگیٹو سوچتا ہے وہ پازیٹیو سوچنا شروع کر دے۔ اینڈ پہ میں 3 میسج دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلے اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے کہ خدارا دیکھیں، ہم اگر خواجہ سرا پیدا ہوئے ہیں، ہم کوئی بھی اگر وے ہم نے ظاہر ہے زندہ رہنا ہے، ہم نے زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی وے اگر اس نے ارننگ کا بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی طرف آئیں، اسکل سیکھنے کی طرف آئیں، تاکہ نہ صرف یہ ایجوکیشن اور اسکلز اپنے اس کے خود کے کام آئے گا بلکہ آنے والے ہماری ایسی خواجہ سرا جو ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کام آئے گا، بلکہ اس وقت بھی ان کے کام آئے گا جب وہ کسی دوسرے کی مدد کے لیے وہ ان کے آسرے پہ ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر اس نے اچھی اسکل سیکھی ہوگی، نہ صرف وہ خود سیکھے گا بلکہ کام کرتے ہی کرتے ہی وہ دوسروں کو بھی سکھائے گا، اس کے آنے والے وقت میں بھی اس کے کام آئے گا۔ دوسرا میسج میں ان والدین کے لیے دینا چاہتی ہوں جو ہماری کمیونٹی کے اللہ کی رضا سے اگر بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان والدین کو چاہیے کہ اس بچے کو پازیٹیو لیں، اس بچے کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں، اس کو ایجوکیشن دلوائیں، اس کو اچھی اسکل سکھائیں، تاکہ وہ جس طرح ہم اس زندگی کو گزار کے لوگوں کی نیگیٹیوٹی، لوگوں کی ان باتوں کی، ان تانوں کی چھلنیوں سے آج ہم اس مقام پہ ہیں، اس بچے کے لیے وہ فیوچر نہ ہو۔ کیا پتا اس بچے کی کیا تھنکنگ ہو، آپ اس پہ کوئی چیز زبردستی مسلط نہ کریں، اسے اس جینڈر کے ساتھ پرسکون اور آنے والی لائف کے ساتھ اسے اس کے مطابق جینے دیں، اور اسے ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ غلط راہ کی طرف راغب ہی نہ ہو۔ خدارا بچوں کو پازیٹیو لیں، ایسے بچوں کے لیے نئی راہیں کے ساتھ ساتھ اچھی اسکل کا ان کو ایسے موقع دیں تاکہ وہ لوگوں کی غلط ہاتھوں سے ہراساں نہ ہوں۔ اور آخر میں اپنے ڈپارٹمنٹل اور اپنی گورنمنٹ کے لیے اپیل کروں گی کہ ایسے بچوں کے لیے ایسے
माहौल और ऐसे बच्चों के लिए ऐसी एजुकेशन, ऐसी स्किल्स बनाई जाएँ और हर डिपार्टमेंट में बच्चों से लेके बड़े हमारे ख्वाजा असरार के लिए एक कोटा मुख्तस किया जाए, जिसमें जैसे कि मैं इस डिपार्टमेंट के साथ माशाल्लाह एक एक्टिव और ब्रिलियंट जॉब के साथ आज खुदा का शुक्र है इज़्ज़त से रोज़ी कमा रही हूँ। हर डिपार्टमेंट में एक ख्वाजा असरार का एक कोटा रखा जाए ताकि वो इस गलत राह रवी से और इस गलत कामों में और नेगेटिविटी की तरफ से, इस बेगिंग से, इस नाच गाने के स्टिग्मा से हट के एक अच्छी और पुरसुकून और इज़्ज़त से रोज़ी कमा सके। बहुत आपने ये पॉइंट जो हाईलाइट किया कि हर डिपार्टमेंट में ख्वाजा सरा का एक नहीं बल्कि मैं समझती हूँ एक से ज़ायद कोटा होने चाहिए, जितने एक जो बाकी 2 जेंडर्स हैं उनके कोटास होते हैं, ताकि वो जो उनके लिए एक टाबू उनसे रिलेटेड बना हुआ है कि वो नाच गाना और इस तरह की फील्ड्स में होते हैं, तो वो इधर इन फील्ड में आके अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ख़ास और क्रिएटिव जेंडर होता है ये। और मैं आखिर में नीलम साहिबा आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी और आपसे एक प्यामे शहर के बारे में फ़ीडबैक भी लूँगी, क्योंकि हमने हमेशा ख़वातीन को प्रमोट किया, मर्द हज़रात को प्रमोट किया और हम इस थर्ड जेंडर को भी प्रमोट करें। तो हमारे चैनल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? माशाल्लाह खुदा का शुक्र है कि आज इस मुकाम पे हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आजी साहब की और शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम डिपार्टमेंट की जिन्होंने हमारे साथ हमें ऑन किया, और मैं एक दफ़ा फिर अपनी कम्युनिटी के साथ-साथ अपने उन तमाम दोस्तों की तरफ से आजी साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि आजी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव के ज़रिए ना सिर्फ़ मैं बल्कि बहुत से ऐसे मेरे विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िसर्स, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो मुख्तलिफ़ अज़ला में काम कर रही हैं, उनकी तरफ से भी खुदा का लाख-लाख शुक्र है कि आज हम इज़्ज़त से रोज़ी कमा रही हैं। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा का लाख-लाख शुक्र है कि हम इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा और एक्टिव काम कर रही हैं, और इस डिपार्टमेंट के साथ हम कोशिश करें जितना लॉयल हम इसके साथ और जितना ही ये डिपार्टमेंट हमारे साथ है, इस प्रोग्राम के ज़रिए खुदा का शुक्र है कि मेरी आवाज़, मेरा मैसेज हर जगह पे ये दूसरों की तरफ पहुँचाए। बिल्कुल, मैं अपनी प्यामे शहर की जो अवाम है, जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, उन तक भी मैं मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि नीलम रानी की जो ये बहुत एक इन्होंने मैं कहूँगी इंस्पायरिंग स्टोरी भी थी और एक थोड़ी-सी रुला देने वाला इंटरव्यू भी था, क्योंकि अ, ऐसी आवाज़ें सिर्फ़ बोलती नहीं हैं, वो जगाती हैं, रुलाती हैं और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और प्यामी सैर का मकसद ही ये है कि हम आप देखने वालों को एजुकेट करें। और मैं ये कहूँगी कि आज जो नीलम रानी साहिबा ने हमसे बातें की, उनसे हमें ये सीखने चाहिए कि हम थोड़े से नर्म हो जाएँ, हम सीखें, हम एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाएँ, क्योंकि ये कम्युनिटी हमारी नहीं है, ये इनकी भी है। जितना हमारा हक है बिल्कुल उतना ही बराबर इनका भी हक है और इनको वो हक दिया भी जाए। और मैं उसके बाद हुकूमत से भी अपील करना चाहूँगी कि जो जैसे नॉर्मल बाकी दूसरे 2 जेंडर्स के लिए कोटाज़ होते हैं, इतने इसी तरह जो है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी इसी तरह कोटाज़ होने चाहिए। स्कूल्स, अगर आपको लगता है कि इनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, अगर हम स्कूल्स में इनको जो है बाकी बच्चों के साथ अ, ये अगर आप नहीं करना चाहती तो इनका अलग स्कूल भी हो जाना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इनको हाइलाइट करने में, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर आप ये प्रोग्राम देखने के बाद थोड़े समझने वाले हो जाएँ, तो मैं समझती हूँ प्यामे से है कि यही कामयाबी है। बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने का, बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा आपका। अगले प्रोग्राम तक के लिए प्यामे सह की तरफ से और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।